السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النور پڑھیں گے آیت نمبر 62 سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ، اور جب وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی جامع کام کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، لم يذهبوا، تو وہ نہیں جاتے یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیتے ہیں۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، پس جس وقت وہ اجازت طلب کریں آپ سے اپنے کسی کام کے لیے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنی کسی حالت کے لیے، اپنی کسی ضرورت کے لیے، فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، پس اجازت دے دیجئے جس کو آپ ان میں سے چاہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہم زنا کے سد باب کے بارے میں ہم یہ کچھ احکامات پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اذن کے بارے میں، اجازت لینے کے بارے میں ذکر کیا کہ یعنی تم لوگ کن کن گھروں میں جا سکتے ہو، اور پھر جانے کا طریقہ کیا ہے کہ غیر کے گھر میں جاتے ہو تو 3 مرتبہ سلام کہہ کے اجازت لو، 3 مرتبہ مل جائے تو داخل ہو جاؤ، اگر نہ ملے تو لوٹ جاؤ، یہ پیچھے پڑھا ہے۔ اور یہاں یہ کہا کہ اپنا گھر ہو یا کسی غیر کا ہو، جب ملو تو سلام کہو، یعنی گھر کے بیٹے، بھائی، شوہر جب گھر کے اندر داخل ہوں، جتنے بھی رشتے گھر میں رہتے ہیں، جب گھر میں آئیں تو سلام کہیں۔ تو اجازت کے سلسلے میں ہی اللہ تعالیٰ نے بات کو آگے چلایا کہ اجازت کا سلسلہ یہ صرف گھروں میں داخل ہونے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایمان اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہاں وہ اپنے امیر سے اجازت لیتا ہے۔ یعنی ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام کی اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، بلکہ احادیث تو بہت سی ہیں امیر بنانے کے بارے میں۔ بہرحال ایک ہے کہ اگر تم سفر میں ہو تو اگر تم 3 ہو تو تینوں میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لو، یعنی اس کے مشورے سے چلو۔ اور اگر 3 میں امیر بنانا ہے تو زیادہ لوگوں میں تو بہت ضروری ہوگا۔ اب یہاں امیر بنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی بیعت کرو یا کچھ اور۔ بعض اوقات ہم کوئی سفر کر رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں، یا جس طرح گھروں میں فیملیز رہتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ گھر میں اگر میاں بیوی بچے ہیں تو شوہر امیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ، کہ تم سب ہی عہدیدار ہو۔ تو پھر آگے چل کے فرمایا کہ جو شوہر ہے وہ اپنے گھر کا عہدیدار ہے۔ تو اسی طرح یعنی استاد اپنے شاگردوں کا، مالک کاروبار کا جو ہے وہ اپنے کاریگروں کا امیر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر سفر کر رہے ہو تو اپنے میں سے کسی ایک عقل مند کی رائے پر چلو، یا اگر یعنی وہ دور ایک اس طرح کا تھا کہ اس میں پیدل یا سنسان علاقوں کے سفر ہوتے تھے اور روپیہ پیسہ بھی اپنے پاس ہوتا تھا، تو ایسی صورت میں یعنی ایک شخص کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ یہ آپ سنبھالیں، اور پھر جس طرح وہ کہتا تھا اس طریقے سے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ کر لو۔ یعنی ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اپنے گھر میں بھی اگر ایک بڑا ہے تو اس بڑے کی اطاعت میں آ جاؤ، چاہے وہ کوئی بھی بڑا ہے۔ بعض اوقات بہنوں بھائیوں میں ایک بڑا ہوتا ہے،
چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کسی صلاحیت کی وجہ سے وہ باقیوں میں مقام پا جاتا ہے، یا جس طرح ماں ہے، باپ ہے، دادی دادا ہیں، کوئی اور ہے، تو اپنے کسی ایک شخص کو اپنا بڑا بنا لو، اپنا امیر بنا لو، اور پھر یہ ہے کہ اس کی اجازت سے جاؤ۔ یہاں صحابہ کرام کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اور ان کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ مومن وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کسی بھی جنگ یا کسی بھی مجلس میں شریک ہوتے ہیں تو وہ اس وقت تک نہیں جاتے جب تک وہ آپ سے اجازت نہیں لے لیتے۔ یعنی یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی مجلس سے اٹھ کر جانے کے لیے صاحب مجلس سے اجازت لینا اچھی بات ہے، ضروری ہے، جہاں یعنی مخصوص اور محدود لوگ ہوں۔ بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا کوئی بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح کا پروگرام ہے، تو وہاں سے لوٹتے وقت جو ایک اصل امیر ہے اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات گروپ لوگ جب جاتے ہیں تو اپنے گروپ کا جو بڑا ہوگا اس سے اجازت لی جائے گی کہ ہم واپس جا رہے ہیں، یا اس کو اطلاع دی جائے گی کہ ہم جا رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ بات کہی، ان الذین یستأذنونک، یعنی اذن لینا، اجازت لینا اتنا ضروری ہے کہ یہاں دوبارہ یہ بات کہی۔ حالانکہ پہلے مومنوں کا بھی ذکر ہو گیا، انما المؤمنون الذین آمنوا، یہ بات بھی ہو گئی، اور یہ بات بھی ہو گئی کہ لم یذهبوا حتی یستأذنوا، کہ وہ اس وقت تک جاتے نہیں جب تک اجازت نہیں لے لیتے۔ لیکن پھر دوبارہ تاکید کے لیے فرمایا کہ بے شک جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک نبی علیہ السلام کی مجلس کا تو ایک خاص ادب تھا، اور یہ مومنین کے لیے ضروری تھا کہ وہ نبی علیہ السلام سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ مومنین کے لیے تو یہ بہت ضروری تھا، اور ہمیں یہاں یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ ہم لوگ بھی دونوں چیزوں کو لازم رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کی سربراہی میں آ جائیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم جس کی سربراہی میں ہوں اس سے اجازت لیں۔ آج کل کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری نئی نسل کو یہ بات آزادی کے نام پر سکھائی جا رہی ہے کہ کسی کے ماتحت رہنا، ماں باپ کے انڈر، یا یہاں تک کہ بیویاں اپنے شوہروں کے انڈر نہیں ہیں۔ وہ ان کا کہنا ماننے کو اپنی توہین سمجھتی ہیں، اور یہ اتنی عام ہو چکی ہے یہ بات کہ دنیا دار تو دنیا دار رہ گئے۔ ہمارے علماء بھی اس بات کی، یعنی عورتوں کے حقوق کی اتنی بات اٹھاتے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اخروہن، کہ ان عورتوں کو پیچھے ہی رہنے دو، جہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا ان کو ادھر ہی رہنے دو۔ کہ جب عورت کو بیٹی، بیوی یا کسی بھی صورت میں اٹھا دیا جائے گا، اس کے حق اور اس کے مرتبے سے زیادہ اس کو مقام دیا جائے گا تو بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہاں یعنی آزادی کے نام پر سب لوگوں کو تمیز کے دائرے سے نکالا جا رہا ہے۔ حالانکہ ایمان والوں کی یہی شان بیان کی گئی ہے کہ اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، یہاں دیکھیں کہ جہاں ان کو شامل ہونے والوں کو، شرکاء کو، ان کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ اجازت لیں، وہاں امیر کو بھی یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں کسی لبعض شانہم، یعنی اپنی کسی خاص حالت کے لیے، شان کا معنی یہی ہوتا ہے، یہاں لفعلہم نہیں کہا اپنے کام کے لیے، اپنی کسی حالت کے لیے، یعنی اپنی کسی ضرورت کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا کہ فرمایا کہ لمن شیتا، جس کو آپ ان میں سے چاہیں اس کو اجازت دے دیں۔ مطلب یہ ہے کہ امیر وقت یا جو جس کے پاس کلاس کا ہولڈ ہے یا کسی چند لوگوں کا ہولڈ جس کے پاس ہے، وہ اپنے معاملات کو جو اجتماعی طور پہ ہیں ان کی بہتری جس طرح سے سمجھتا ہے، یا جانے والے کے لیے جس میں بہتری سمجھتا ہے، کہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ لمبی چھٹی پہ جانا چاہتا ہے تو ٹیچر اس کو سمجھاتا ہے کہ اتنی لمبی چھٹی پہ نہ جاؤ کیونکہ تمہارا حرج ہو جائے گا، تو یہی لمن شیتا کا معنی ہے کہ جس کے لیے آپ چاہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، کہ ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں۔ یعنی جب وہ یوں اٹھ کے جائیں گے تو ظاہر ہے
کہ ایک تو ان کے اجر میں کمی آ جائے گی کہ انہوں نے اپنی وہ ڈیوٹی یا اپنا وہ جو کام یا علم کی محفل تھی وہ چھوڑ دی، اتنا وقت انہوں نے وہ اٹینڈ نہیں کی وہ اپنی مجلس۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات امیر کے وقت دل میں بھی، جو ٹیچر ہے یا جو بڑا ہے اس کے دل میں بھی غصہ آ جاتا ہے کہ اس نے کیوں اجازت لے لی، اس کو یہاں رہنا چاہیے تھا، اس کو اس کام میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ سمجھو تم یا نہ بناؤ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو یا آپ کی دعا کو آپس میں کدعاء بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی دعا کی طرح۔ اس آیت کا نا 3 طرح سے مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو ترجمہ ایسے ہے جو میں نے پڑھا ہے، دوسرا یہ ہے کہ نہ بناؤ تم یا نہ کرو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو، یعنی ان کو پکارتے وقت آپس میں، کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح۔ ایک اس کا ترجمہ یہ ہے۔ تو یعنی اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کو آواز دیں، بلائیں، تو تم اس آواز کو اور آپ کے حکم کو معمولی نہ سمجھو جس طرح ایک دوسرے کے بلانے کا معاملہ ہے۔ اس کی دلیل میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو آواز دی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور سلام پھیرا اور آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جی اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ اللہ قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں اللہ بلائے یا اس کا رسول بلائے تو فوراً ان کی بات کو قبول کرو، یعنی ان کی بات کو فوراً سنو۔ نماز کو ممکن ہے کہ انہوں نے جس طرح ہوتی ہے نماز کے سنتیں یا فرض یا مختلف یا نفل وہ ساری وہ مکمل کر کے آئے ہوں، تو ایسے نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی جو رکعت پڑھ رہے تھے اس کو مکمل کرتے اور مکمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ تم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہو، بلاتے ہو، تو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو سادگی کے ساتھ، اس طرح مت بلاؤ جسے ہم کہتے ہیں اوئے یا نام لے کے فلاں، نہیں، بلکہ ادب اور احترام کے ساتھ، آواز بھی دھیمی ہو، لہجہ بھی اچھا ہو، دور سے نہیں بلاؤ، قریب جا کے بات کرو جس طرح ادب اور احترام کا طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے۔ اس کے بھی بہت سے دلائل موجود ہیں کہ سورہ حجرات میں تو اللہ تعالیٰ نے خاص ہی کہہ دیا نا ان لوگوں کو جو نبی علیہ السلام کو حجروں کے باہر سے آواز دے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ صبر کر لیتے تو ان کے لیے بہت اچھا تھا۔ اور جو صبر کرنے والے لوگ تھے صحابہ کرام میں سے، ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ، کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے تقوی کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا ہوا ہے اور وہ پاس ہو چکے ہیں۔ تیسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ پیچھے یہ لفظ آیا ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، یہ دلیل ہے اس کی کہ ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صحابہ کے لیے، اور پھر نبی علیہ السلام کی دعائیں جو آپ نے مومنین کے لیے کی ہوئی ہیں، مومنات کے لیے ہیں، وہ قیامت تک آنے والے مومن اور مومنات کو پہنچتی رہیں گی۔ تو پھر اسی طرح اگر کوئی کسی کا استاد یا بڑا یا امیر وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ بھی بڑی بہتر ہے۔ بہرحال یہاں خاص نبی علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو تم معمولی نہ سمجھو جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہو، نہیں، بلکہ یہ بہت خاص چیز ہے کہ اللہ کے نبی کسی کے لیے دعا کریں۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، تحقیق اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں، یتسللون یعنی چپکے سے نکل جاتے ہیں تم میں سے چھپ کر، لوازن چھپ کر، یعنی یہاں دیکھیں کہ منافقین نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور بدتمیزی کرتے تھے، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی کہہ دیتے تھے کہ استغفر لنا، ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش کی دعا کر بھی دیتے تھے،
لیکن ان کے جو دل کے اندر نفاق تھا اس کی وجہ سے ان کو نبی علیہ السلام کی دعا بھی کچھ فائدہ نہ دیتی رہی. جس طرح عبداللہ بن ابی کا ذکر ہے اور بہت سے منافقین کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف ہی کہہ دیا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو یا نہ مانگو، کوئی فائدہ نہیں. اور پھر 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کے ساتھ خوش نہیں ہوتا، راضی نہیں ہوتا. تو یہاں یعنی یہ بھی چیز ہمیں معلوم ہو گئی کہ ہمارے دل جب تک صاف نہیں ہوں گے، نفاق سے خالی نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمیں کسی کے استغفار یا کسی کی دعا کا بھی فائدہ نہیں ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں جو مخالفت کرتے ہیں عن امرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، یہ کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے گا یا ان کو دردناک قسم کا عذاب پہنچے گا. یعنی ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جب وہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کریں گے، چاہے آج کے دور کا منافق ہو یا اس دور کا تھا، جب وہ سنت کی مخالفت کرے گا، اللہ کے حکم کی مخالفت کرے گا، تو پھر وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا. عذاب کس طرح کا آئے گا یہ وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح کی سزا دیتا ہے اور وہ اس سزا کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعنی یہ سب قوانین اور یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے یہ معمولی نہیں، یہ ارض و سماوات کے مالک کا حکم ہے، یہ اس کی دانائی ہے، اس کا علم ہے، اس کی حکمت سے یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں. قد یعلم ما انتم علیہ، تحقیق وہ جانتا ہے جس حالت پر تم ہو. یعنی اگر کسی کے دل میں بے حیائی ہے یا کسی کے دل میں نفاق ہے یا کفر ہے تو وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے پس وہ ان کو اس چیز کی خبر دے دے گا جو وہ عمل کرتے رہے. یعنی ان کا عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں تھا، اللہ ان کے ایک ایک عمل کا حساب کر دیں گے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. تو اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، غالباً وہ کہا کرتی تھیں کہ اپنی عورتوں کو سورہ النور لازمی پڑھاؤ، کیونکہ اس میں پردے کے تقریباً جامع قسم کے احکامات ذکر کیے گئے ہیں. اور وہ کہا کرتی تھیں کہ مردوں کو سورۃ النساء ضرور پڑھاؤ، کیونکہ اس میں عورتوں کے حقوق اور ان کے متعلقہ باتوں کو ذکر کیا گیا ہے. بہرحال قرآن مجید کا ہر حصہ، ہر صفحہ، ہر رکوع، ہر آیت پڑھنے کے قابل ہے اور عمل کرنے کے لیے وہ یعنی لازم ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حیادار بنائے، بدکاری، بدمعاشی، بے حیائی اور ان تمام قسم کی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں 100% محفوظ رکھے، بالکل محفوظ رکھے، اور ہمیں حیادار لوگوں میں شامل فرمائے، صالحین میں شامل فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.